سنو، علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں جو لوگ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تنہائی میں گناہ کرنے والوں اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرنے والوں، گویا تم اللہ کو جنگ کا چیلنج کر رہے ہو۔ اور دنیا کی کون سی طاقت ہے جو خدا سے لڑ سکے؟ نمرود آیا، لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ فرعون آیا، دریا کے اندر ڈبو دیا گیا۔ مسلمانوں، لاشعوری طور پر آخر ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے جہنم کے گڑھے کی طرف جھونک دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسان اپنا اپنا دیکھتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ کاش انسان اپنا اپنا دیکھنے لگے۔ اگر انسان اپنا اپنا دیکھنے لگتا تو شاید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناتا، جہنم کا کنڈا نہ بناتا، اپنے آپ کو جہنم کی راہ پر نہ لے جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سیریل، یہ ٹی وی چینل، آپ کو پتا ہے ایکتا کپور نام کی ایک خاتون نے ٹی وی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا، جس کا انٹرویو کو اخبارات نے شائع بھی کیا، اس نے کہا یہ گھریلو سیریل شروع کرنے کا ہمارا ایک مقصد ہے کہ آج عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرد کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، افیئر کرتا ہے، اور عورت گھر میں پڑی رہتی ہے۔ تو ہم ان سیریلوں کے ذریعے سے عورتوں کو بھی یہ شعور دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات ناجائز طور پہ قائم کر کے اپنی زندگی کو موج مستی میں گزارتا ہے، ویسے ایک عورت کئی مردوں سے اپنے تعلقات کو قائم کر سکتی ہے اور وہ بھی موج مستی میں زندگی گزارتی ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ٹی وی گھر میں لانے کا بڑا شوق ہے، لیکن ٹی وی گھر میں لانے والوں اور سیریل کے دروازے کھولنے والوں، تم گویا کہ اپنی عورتوں کے لیے ناجائز راہوں کو ہموار کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو آوارگی کا رستہ دکھا رہے ہو۔ جب بھی لوگوں نے قرآن و سنت سے منہ پھیرا ہے، ان کو رونا نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کیا، جب یہ حدیث سامنے آتی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آقا فرماتے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اکثر بچے ان کے باپوں کے نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کے ہوں گے۔ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ بچوں کی اکثریت ناجائز ہوگی۔ آج آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اور میری زبان حیا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ اہل خیرت پر آیا ہے، اہل شعور جانتے ہیں، دانشوروں کے سامنے یہ منظر موجود ہے کہ اللہ اکبر، زنا کتنی کثرت سے ہو رہا ہے، زنا کو کتنا عام کر دیا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبب گھروں میں سیریل ہے۔ سیریل کے مناظر وہ ہیں کہ بچیوں کو باضابطہ طور پر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ظاہر میں ہم نے اپنے حلیے کو دیندار بنایا، ہم نے ظاہر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دلوں سے خشیت ربانی ختم ہو گئی، دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا۔ اب جب پکنک پر جاتے ہیں تو زنا کا پلان لے کر کے جاتے ہیں، عیاشی کا ماحول لے کر کے جاتے ہیں، برائی کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب کے فرمان کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دے یا نہ دے، مولا کبھی معاف کرتا ہے، کبھی سزا دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں دیتا ہے اور آخرت میں بچا لیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے اور اس کی سزا نسلوں تک اللہ دیتا ہی رہتا ہے۔
ہے اس گناہوں کی سزا نسل در نسل منتقل ہوتی ہے، نسل در نسل جلتی رہتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا نسل در نسل ملتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا اسی کو زنا کہتے ہیں۔ آج زنا کو عام کر دیا گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی۔ آقا کریم نے فرمایا، صحابہ کو تعجب ہوا یا رسول اللہ وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوگی، لیکن سرکار یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کپڑے پہن کر ننگا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ عورتیں اتنے باریک اور پتلے لباس پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کے جسم کا نشیب و فراز نظر آئے گا، اتنے تنگ اور فٹنگ میں کپڑے پہنے گی کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی جسم کی حیات قضائی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج وہ کپڑے پسندیدہ نہیں ہو گئے، آج ان کپڑوں سے محبت نہیں ہو گئی۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیوی کی عزت محفوظ رہے، میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت محفوظ رہے، سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے، لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے، آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں؟ دیور کے سامنے وہی ہاف آستین، بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین۔ فقہا فرماتے ہیں، فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی، اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی، وہ گنہگار ہوگی، تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے، ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ معاذ اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں، اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سن رہے ہو تو سن لو اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو، اپنے گھروں کو جہنم کدا نہ بناؤ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جس عورت، جس شوہر کی بیوی، جس بھائی کی بہن، جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کرے۔ آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو؟ کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے لازم ہے۔